جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی مسائل پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. جزاک اللہ خیر. بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سوگواران امام حسین جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے والا بڑی دور دور سے سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے والا. یا رسول اللہ آج آپ غمگین ہیں. آج آپ سب سے پوری کائنات سے پرسہ قبول کر رہے ہیں. یا امیر المومنین آج آپ عزادار ہیں. مولا ہم گناہگاروں کا پرسہ قبول فرمائیے. اے بی بی ایک گھر میں ایک دن میں آپ کا بھرا گھر اجڑ گیا. اے بنت نبی اب گناہگاروں سے پرسہ قبول فرمائیے. بی بی آپ کا لطف ہے کہ آپ نے ہمیں عزاداروں میں شمار فرمایا. آپ کا کیسے شکریہ ادا کرے کہ آپ نے ہمیں غم حسین عطا فرمایا, حسین کے عزاداروں میں شمار فرمایا. اور آپ عزاداروں میں ایک پرسہ دیتے ہیں ام البنین کو. اس بی بی کو پرسہ پیش کریں جو بیٹوں کی ماں تھی, اسی لیے ام البنین کہا جاتا ہے. لیکن واقعی کربلا کے بعد یہ ام البنین جنت البقیع میں جا کر 4 قبریں بنایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی آج کے بعد سے مجھے ام البنین نہ کہنا,
سارے بیٹے کربلا میں مارے گئے. عزیزانو، ام البنین کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی. جس بیٹے کا نام لیا جاتا تھا تیرا بیٹا قربان ہو گیا، تو بی بی اپنے بیٹوں پہ نہیں روتی تھی، کہتی تھی حسین پر قربان، حسین کے بچوں پہ قربان. یہی وجہ ہے کہ جب بشیر آیا نا خبر دینے کے لیے، بشیر بن جزلہ مدینے میں خبر دینے آیا، یا اہل مطرب یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین بکربلا. اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، جان مدینہ حسین قتل ہو گیا. حضرت ام البنین جو سن رسیدہ تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی، ایک دفعہ بشیر کے پاس آ کر پوچھتی ہے، بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ یہ کون حسین مارا گیا؟ کہا بی بی فاطمہ کا نام حسین مارا گیا، علی کے دل کا چین حسین مارا گیا، نبی کا نواسا مارا گیا. بی بی کہتی ہے بشیر میں مان ہی نہیں سکتی، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا. میں نہیں مان سکتی، عباس جیسے شیر کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا. کہا نہیں بی بی آپ کو پتا نہیں ہے، پہلے عباس مارا گیا. بی بی پہلے عباس مارا گیا پھر حسین قتل ہوا. بی بی کہتی ہے تو عباس کو جانتا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس جنگ نہ لڑ سکا؟ کبھی بھی بات یہ نہیں ہے، جب عباس کے سر پر گرز لگا نا تو وہ گھوڑے سے زمین پر آیا. بی بی نے جب یہ جملہ سنا نا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا، کہا بشیر تو جانتا نہیں میں عباس کی ماں ہوں. میں عباس کی ماں ہوں. بشیر کو اب پتا چلا یہ عباس کی مادر گرامی ہے. تو جانتا نہیں میرا عباس شیر تھا، شیر. جب گرز کا وار ہوتا تھا نا تو 2 انگلیوں سے روک لیا کرتا تھا. میں نہیں مانتی کہ عباس کے سر پر گرز لگا. کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر پر گرز لگا تھا نا عباس کے بازو کٹ چکے تھے. عزیزانو، جب یہ جملہ بشیر کا سنا نا تو ایک دفعہ ام البنین نے لاٹھی زمین پہ پھینکی، زمین پہ بیٹھ گئی اور ماتم کرنا شروع کیا. ہائے عباس، ہائے عباس. عزیزانو، بشیر نے پوچھا بی بی کیا عباس کی شہادت برداشت نہ ہوئی؟ آپ سے عباس کی شہادت برداشت نہ ہو سکی؟
کہا نہیں میرا عباس حسین پر قربان. لیکن میں سوچتی ہوں کہ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آیا ہو میں سوچتی ہوں کہ جس کے شانے مٹے ہوئے ہو جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا پہلے سر زمین پہ لگا ہوگا یہ سینہ زمین میں. ام البنین آپ کا فرصہ قبول فرمائے. عزادارو جیسے عباس باب الحوائج ہے نا ایسے ام البنین بھی باب الحوائج ہے. جو دعا مانگنی ہے اس وقت مانگو. یہ عباس کون تھا عزادارو؟ یہ عباس مام تھا علی ابن ابی طالب کا. یہ عباس مام تھا حسین ابن علی کا. اور شمر کہتا ہے کہ جب حسین کا آخری وقت تھا آخری سانسیں لے رہے اس وقت میں نے دیکھا کہ حسین اپنے لبوں سے کچھ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے. میں نے اپنے کان حسین کے لبوں پہ لگائے تو میں نے سنا پکار پکار کر کہہ رہے تھے یا عباس یا عباس. حضرت اللہ عزادارو جب ام البنین کا بیٹا پیدا ہوا ہے نا اس دنیا میں آیا ہے تو عزادارو جب علی کی آغوش میں ام البنین نے بچے کو دیا تو حسین علی نے نہ ماتھے کو چوما نہ رخسار کو چوما بازوؤں پر بوسے دے جا رہا ہے. بازوؤں پر بوسے دے رہے. ام البنین نے رونا شروع کیا. ایک دفعہ مولا نے پوچھا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا میں نے سنا ہے کہ جب فاطمہ کے بچے پیدا ہوتے تھے بیوی کے بچے پیدا ہوتے تھے آپ لوگوں پہ بوسہ دیتے تھے رخسار پہ بوسہ دیتے تھے. میرا عباس کے اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے لبوں پہ بوسہ دیں. کہا نہیں ام البنین یہ بات نہیں ہے. میرا یہ بیٹا حسین کی مدد کے لیے کربلا جائے گا. زینب کے حجاب کے لیے اپنے شانے کٹوا. عزادارو علامہ بحر العلوم کہتے ہیں کوئی شخص آیا میرے پاس کسی نے سوال کیا علامہ بحر العلوم سے کہا کہ آقا یہ بتلائیے گا کہ سنا ہے علی کا بیٹا عباس بڑا طویل القامت تھا عظیم الجثہ تھا بڑے طاقتور تھے بڑے لمبے تھے جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پاؤں خط کھینچتے تھے. کہا ایسا ہی ہے؟ کہا ایسا ہی ہے. کہا کہ آقا لیکن ہم نے تعویذ قبر دیکھا ہے بہت نمنا سا ہے بہت نمنا سا تعویذ قبر ہے تو اس کا راز کیا ہے؟ سنو گے عزادارو آقا بحر العلوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو عباس یہ بات تو ٹھیک ہے کہ طویل القامت تھے لیکن جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے اور جب شہید ہوئے ہیں تو پھر ہر شخص جو بھی آتا تھا نا ہاتھ میں تلوار ہوتا تھا تلوار مارتا تھا نیزہ ہوتا تھا نیزہ مارتا تھا. تو اس طرح سے عباس کو اتنی ضربیں لگی کہ عباس کا جسم کٹتے کٹتے چھوٹا ہوتا چلا. عزادارو نہر فرات سے عباس کا لاشا کیوں نہ آ سکا؟ حسین اٹھاتے تو کیسے اٹھاتے؟ بس آپ کی زحمت تمام عباس آئے کہا مولا میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے اب مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دیجئے. عزادارو حسین نے کہا عباس تم تو میرے زور کمر ہو عباس میں کیسے اجازت دے سکتا ہو. عزادارو بس ایک بچی دوڑی دوڑی آئی آ کر کہا
अम्मू जान क्या आप हमारे लिए पानी नहीं ला सकते, हमारे लिए पानी नहीं ला सकते। अज़ादारों, बस एक दफा अब्बास ने उस बच्ची से कहा, बच्ची मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकता हूँ, अपने बाबा से इजाजत दिलवा दो। अज़ादारों, इजाजत मिली, सकीना के वसीले से अब्बास को इजाजत मिली। लेकिन जब अब्बास जाने लगे ना, एक दफा हुसैन ने सकीना से कहा, सकीना आज तो तूने चचा की इजाजत ले ली है, लेकिन कल जब शिविर तमाचे मारेगा तुझे चचा अब्बास बड़े याद। यही वजह है राह शाम में जब शिविर ताजिया ने मारता, सकीना पुकार पुकार कर कहती थी, चचा अब्बास, चचा अब्बास। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, बस एक ही बार में शेर ने घाट को साफ किया, मशकीदा भरा। जब लौटने लगे, अज़ादारों एक हाथ से किसी तरह से ये मशकीदा सकीना तक पहुंच जाए। अज़ादारों, पूरा मक्तल तो नहीं पढ़ सकूंगा, बच्चे जो मुझे अर्ज कर दूंगा आपकी जहमत है तमाम। अज़ादारों, बस मशकीज़े को पूर किया, एक हाथ से किसी तरह से मशकीज़ा सकीना तक पहुंच जाए। अज़ादारों, घोड़े पर सवार हुए, चारों तरफ से घेरा गया, किसी ने तीर मारे, किसी ने तलवार मारी, दाया बाजू कलम हुआ, बाया बाजू कलम हुआ। अज़ादारों, अब्बास को परवाह नहीं है, मशकीज़ा दांतों में दबाया, अब जो तीर चला पानी बह गया। अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ दिया। अज़ादारों, सर झुकाया, किसी मलऊन ने सर पर गुर्ज मारा, घोड़े से जमीन पर आया उम्मुल बनीन का फर्जंद, आवाज दी, मौला मेरी मदद करो। अज़ादारों, अब्बास की आवाज सुनी ना हुसैन ने, एक दफा कमर को थामा, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अलान इनकसर ज़हरी व क़ल्लत हीलती। अज़ादारों, बस हुसैन जब अब्बास के लाशे पर पहुंचे, देखा शेर एड़ियां रगड़ रहा है, शेर एड़ियां रगड़ रहा है। अज़ादारों, बस एक दफा अब्बास का सर अपने जानू पे रखा, अब्बास ने ज़मीन करबला पे रखा, फिर उठाकर हुसैन ने अब्बास का सर अपने जानू पे रखा, फिर अब्बास ने जमीन करबला पे रखा। अज़ादारों, जब तीसरी दफा तकरार हुआ ना, एक दफा हुसैन ने कहा, अब्बास क्या भाई से नाराज हो, क्या भाई से नाराज हो? कहा नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, मैं कैसे नाराज हो सकता हूं, मैं ये सोचता हूं कि अभी मेरा सर आपके जानू पर है, जब फर्जंदे रसूल घोड़े से जमीन पर आएगा, हुसैन का सर किसके जानू पर होगा? मैं कहूंगा, अब्बास, एक दुखियारी मां दामन फैला कर कहेगी, आ हुसैन, मैंने तुझे चकिया पीस कर पाला था। हुसैन ने अब्बास को फुरात के किनारे छोड़